ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہدایت کے روشن ستارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ، صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ، ستارے صحابہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام عشرہ مبشرہ لیے پھر ایک بار آپ کے درمیان حاضر ہے۔ آج ہمارا 7واں ایپیسوڈ ہے اور اس ایپیسوڈ میں جس شخصیت کا ہم تذکرہ خیر کرنے جا رہے ہیں، جن جنتی صحابی کی سیرت طیبہ سننے جا رہے ہیں، جن کا تعارف سننے جا رہے ہیں، ان کا باقاعدہ نام انشاءاللہ الکریم میں بعد میں لوں گا۔ پہلے ان کے دامن اسلام سے وابستہ ہونے کا واقعہ سناؤں گا۔ اس سے پہلے حسب معمول اپنے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ابو جہل جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بھی دیکھتا، لیکن محروم رہا، دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوا۔ یہ اللہ پاک کی نرالی شان ہے کہ حضرت سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں پا پائے اور اسی طرح دیدار کی آرزو میں رنجور رہیں، لیکن پھر بھی دامن اسلام سے وابستہ ہوئے اور کل بروز قیامت امت محمدیہ کے کئی لوگوں کی شفاعت آپ فرمائے گے۔ تقدیر الہی جب کسی پر مہربان ہوتی ہیں تو دامن اسلام سے وابستہ ہونے کے لیے کسی کے ظاہری اسباب بھی بن جاتے ہیں اور کسی کے باطنی اسباب بھی بن جاتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ ایک مکے میں رہنے والا نوجوان دامن اسلام سے وابستہ ہونے سے 3 دن پہلے ایک خواب دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ خواب میں مکمل اندھیرا چھایا ہوا ہے، کسی طرف کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، ایک عجیب سی بے چینی چھائی ہوئی ہے۔ اتنے میں ایک چاند نمودار ہوتا ہے، ایک روشنی سامنے آتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اس طرف بڑھنے لگتا ہوں، جب قریب ہونے لگتا ہوں تو دیکھتا ہوں وہاں پہلے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں آپ کب یہاں پر آئے؟ تو کہنے لگے کہ ہم ابھی یہاں پر آئے۔ یہ خواب مکمل ہونے کے بعد اس نوجوان کا کہنا یہ ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ مکہ شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے دامن سے لوگوں کو وابستہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ نمودار ہونے والا چاند رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ پتہ کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ مقام اجیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ وہاں پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ مکی نوجوان فوراً کلمہ پڑھتے ہیں اور دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنے خوش نصیب صحابی ہے، عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہو رہا ہے، جنتی صحابی ہے، نوجوانی کی عمر میں دامن اسلام سے وابستہ ہو رہے ہیں اور ان کی قسمت کا ستارہ یوں چمکا ہوا ہے کہ ان کو کلمہ کوئی اور نہیں بلکہ خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں اور یوں وہ دامن اسلام سے وابستہ ہو رہے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ مکی نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ آج جن کی سیرت ہم سننے لگے ہیں اپنے اس ایپیسوڈ میں، ان کا نام ہے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 17 یا 19 سال کی عمر میں دامن اسلام سے وابستہ ہونے کا شرف حاصل کیا۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ تھا آپ کے دامن اسلام سے وابستہ ہونے کا واقعہ۔ آئیے اب آپ کے تعارف کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔
सैयदना साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफसार फरमाया कि मैं कौन हूँ। तो ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हो का शजरा बयान करते हुए तारुफ बयान किया। आप रदी अल्लाह ताला अन्हो का इसमें गिरामी साद और वालिद की कुनियत अबी वक्कास है। यूँ आपका मुबारक नाम सैयदना साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हो कहकर मशहूर है। सैयदना साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हो का नसब 5वीं पुश्त में क़िलाब बिन मुर्रा पर जाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नसब से मिलता है। एक मरतबा सैयदना साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हो बारगाह रिसालत में हाजिर हुए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको देख कर इरशाद फरमाया, ये मेरे मामू हैं, किसी का ऐसा मामू हो तो दिखाए। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी निस्बत का इजहार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरफ फरमाया है। इमाम मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह मामू होने की वजह इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक़ बनु ज़ोहरा से था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक़ भी इसी कबीले से था। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपना मामू इरशाद फरमाया। FJN चैनल के नाज़रीन, ये आपका तारुफ़ था। इंशाअल्लाहुल करीम अपने एपिसोड में आपकी सीरत के मज़ीद कुछ पहलू शामिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। FJN चैनल के नाज़रीन, सैयदना साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती साहबी है, अशरे मुबशरा में आपका शुमार है और भी कई कमालात आपको हासिल है। एक मरतबा आप रदी अल्लाह ताला अन्हु सख्त अलील हुए, बीमार हुए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए दराज़ी उम्र बिल खैर की दुआ फरमाई। ये दुआ आपके हक़ में कबूल हुई, आपको लंबी उम्र हासिल हुई। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए ये भी दुआ फरमाई कि आपके ज़रिए नफ़ा भी हो और नुकसान भी हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ का असर यूँ ज़ाहिर हुआ, सैयदना साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए ईरान में इस्लाम को कामयाबी हासिल हुई और आप ही ने कूफा को आबाद फरमाया। इसी तरह आप रदी अल्लाह ताला अन्हु भी वो खुशनसीब सहाबी है जिनके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इरशाद फरमाया, फ़िदा का उम्मी व अबी, यानी ऐ साद तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक खुसूसियत ये भी है कि आप मुस्तजाबुद दावत है, यानी आप जो दुआएं करते वो मकबूल होती। सहाबाए कराम में दुआओं की कबूलियत के हवाले से आप बड़े मुमताज़ थे और आपकी दुआओं की कबूलियत के लिए ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। यही वजह है कि आपने जब जब जो भी दुआएं मांगी अल्लाह पाक ने वो दुआएं मकबूल फरमाई। इसी तरह आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक खुसूसियत ये भी है कि फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खलीफा मुंतखब करने के लिए जो एक शूरा, एक कमेटी बनाई थी, उसमें से खलीफा अगर कोई बने तो फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की ख्वाहिश ये थी कि सैयदना साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा बने। तो यूँ कई खुसूसियात, कई दर्जात, कई रुतबे सैयदना साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल है। FJN चैनल के नाज़रीन, आपने सुना कि अल्लाह पाक ने सैयदना साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु को कई सारी खुसूसियात से नवाजा। इसी तरह आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की खुसूसियत ये भी है कि आपकी सदाकत की गवाही अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु दिया करते। एक मरतबा एक सहाबी ने फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक हदीस पाक सुनाई जो सैयदना साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी थी और पूछा कि क्या ये सही है। फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर साद ने हदीस पाक सुनाई है तो बिल्कुल सही है, यानी कि आपकी सदाकत की गवाही ख़ुद अमीरुल मोमिनीन दे रहे हैं। इसके बावजूद आप अहादीस बयान करने में बड़ी एहतियात फरमाते। किसी का बयान है कि मैं एक अरसे तक सैयदना साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु की सोहबत में सफ़र में रहा, लेकिन आपसे सिर्फ एक हदीस पाक सुनी, यानी आप हदीस पाक बयान करने में बड़ी एहतियात फरमाते। FJN चैनल के नाज़रीन, सैयदना साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु की सदाकत की गवाही ख़ुद फ़ारूक आज़म दे, फिर भी अहादीस बयान करने में एहतियात फरमाते हैं। FJN चैनल के नाज़रीन, आज बहुत बड़ी तादाद बदकिस्मती से व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर और जो भी इस तरह के ज़राए हैं, प्लेटफॉर्म्स है, उस पर
ہر آئی ہوئی بات آگے بڑھا دیتے ہیں، اور کبھی کبھار تو اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا رہتا ہے کہ یہ حدیث پاک ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حالانکہ نیچے نہ ریفرنس ہوتا ہے، نہ یہ کوئی اوتھینٹک ذرائع سے، کوئی معتبر ذرائع سے آتی ہے، اور اس طرح کی آئی ہوئی بات آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے وہ حدیث پاک نہ ہو تو یہ کتنی عبرت کی بات ہے۔ اس ضمن میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، عبرت حاصل کیجئے اور ہر سنی بات آگے بڑھانے سے بچیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو آپ کے پاس معتبر ذرائع سے آتی ہیں، اوتھینٹک ہے، آپ کو شعور ہے، آپ صرف وہی بڑھایا کریں۔ اور اس کے لیے میں آپ کو سجیشن بھی دوں گا کہ دعوت اسلامی انڈیا کے پلیٹ فارم سے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے آپ کو ڈیلی بیسس پر احادیث طیبہ، مدنی پھول آپ کو دیے جاتے ہیں، آپ اسی کو آگے بڑھایا کریں۔ وہ حدیث پاک جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے پر عبرت بیان کی گئی ہے، آئیے اس کو سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ اکبر، عبرت کا مقام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، فرامین کو اچھی نیتوں کے ساتھ عوام میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ ہم نے سنی ہے۔ اللہ پاک ان سے بھی ہمیں سچی محبت عطا فرمائے، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ ایپیسوڈ میں عشرہ مبشرہ کے ایک اور جنتی صحابی کا تذکرہ لیے حاضر ہوں گے۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے، نماز روزوں کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہدایت کے روشن ستارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ، صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ، ستارے صحابہ۔